ہیں آپ ان کا تعاون کریں، ان کا خیال رکھیں، اور جو اساتذہ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں آپ ان کا تعاون کریں، ان کا احترام کریں۔ یقین جانیے مدرسہ ہوتا کیا ہے، آج مدرسے کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، مدرسے کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے۔ ہم بڑی معذرت کے ساتھ مدرسے کے اراکین صرف یہی نہیں بلکہ ہر جگہ کے جو مدارس کے اراکین ہوتے ہیں ان سے ایک بڑی سماجت کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مدارس کو کیا سمجھ لیا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں تو آپ ثروت مند دولت مند لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، مدرسے میں نادار بچے پڑھتے ہیں، مدرسے میں بے بس بچے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے بظاہر یہ بچے بے بس آپ کو نظر آ رہے ہیں، بے بس نظر آ رہے ہیں، یتیم و نادار نظر آ رہے ہیں، غریب و مفلس نظر آ رہے ہیں، مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بول سکتا ہوں کہ کسی بھی مدرسے کا طالب علم ہو، قرآن پاک پڑھنے والا اگر وہ طالب علم ہے، اما پارا پڑھنے والا طالب علم ہے، مگر وہ جب زمین پر چلتا ہے تو ان کی رضا کے لیے سید الملائکہ جبریل امین ہو یا اور فرشتے ہو وہ اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حق ہے، بہت کسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، کسی یونیورسٹی کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہو، کیا ان کی رضا کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ مدرسے کی دین ہے، مدرسے کا وقار ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہاں رک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے جس کو امام بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل فرمائی، آخر میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں حضرت ابو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث العذاب القوم حتما مقضیہ، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ حتمی فرما دیتا ہے۔ اللہ کا عذاب کسی قوم پر آنے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے، اللہ فیصلہ حتمی فرما لیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اگر کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لے، اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی ہے، اللہ کے حکم کو رد نہیں کر سکتی ہے، مگر ایک طاقت کون سی ہے؟ آپ کو بتاؤں مدرسے کی طاقت کیا ہوتی ہے اور قرآن پڑھنے والے بچوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ حتمی فرما لیتا ہے، مگر اتنے میں ہوتا کیا ہے؟ فَيَقْرَأُ الصَّبِيُّ مِنْ صِبْيَانِ الْقَوْمِ الْفَاتِحَةَ مِنَ الْكِتَابِ، اتنے میں اس قوم کے بچوں میں سے ایک بچہ صرف سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرتا ہے، فَيَسْمَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَرْفَعُ بِذَلِكَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ 40 سَنَةً، اللہ اس بچے سے صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کو سنتا ہے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، بہت فاتحہ کی تلاوت کا اتنا بڑا مرتبہ ہو سکتا ہے جہاں مکمل قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، اس علاقے کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس آبادی پر نزول رحمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی، یہ حدیث پاک مشکات شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، اللہ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھا زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے۔ فلما سمعت الملائکہ القرآن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھنے کو فرشتوں نے سنا کہ اللہ نے سورہ یاسین پڑھا اور سورہ طٰہٰ پڑھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فقالت الملائکۃ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، اس امت کے لیے بشارت ہو جس امت پر قرآن نازل ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، اجواف تحمل ھذا،
اور ان سینوں کے لیے بشارت ہو جن سینوں میں قرآن محفوظ ہونے والا ہے، وہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جن زبانوں سے قرآن پڑھا جانے والا ہے۔ اندازہ لگائیے قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے، قرآن پاک کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، قرآن پاک پڑھا جاتا ہو، وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے، وہ خطے ارض بابرکت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ ادارے کا تعاون کریں۔ یہ مدارس اسلامیہ کو آپ ہلکے میں نہ لیں، یہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں وطن سے محبت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور وطن کا وفادار بھی بنایا جاتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہندوستان کی سرزمین جو انگریزوں کے قبضے میں جکڑی ہوئی تھی، ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، 200 سال تک تقریباً ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمیں ہندوستان میں رہ کر بھی ہمارے آبا و اجداد کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایسے پرفتن ماحول میں انگریز کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے فتوی جہاد صادر فرمایا تھا، انگریز کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا تھا، وہ کوئی یونیورسٹی کا لیکچرر نہیں تھا، بلکہ اسی مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والے علامہ صدر الدین آزردہ دہلوی ہے، علامہ فضل حق خیرآبادی ہے، مفتی عنایت احمد کاکوروی ہے، مولانا سید کفایت علی مراد آبادی ہے۔ انہوں نے فتوی جہاد بھی صادر فرمایا اور صرف دارالفتہ کی ذمہ داری نہیں سنبھالی بلکہ فتوی جہاد بھی صادر فرمایا اور جامع مسجد دہلی سے سر پر کفن باندھ کر انگریز کے خلاف جہاد کیا، تب جا کے ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ سبحان اللہ، حق ہے، بہت یہ مدرسے ہیں، تیرے میں گدے نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یقیناً مدرسہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آج آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آج جو ہماری مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں ایک میت ہو جا رہی ہے، میت کی نماز جنازہ پڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ اسی مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر اور دال روٹی کھا کر پلنے والا بچہ ہوتا ہے، جو آپ کی امامت بھی کرتا ہے، آپ کی بچی کا نکاح بھی پڑھاتا ہے، آپ کے ذبیحہ کو حلال بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسجد میں عالیشان مینارے اور منبر و محراب کی زینت بن کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے، آپ کی عبادت کی صحت کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ قوم کا امین ہوتا ہے، قوم کا ضامن ہوتا ہے۔ یقیناً آپ عالم دین کا احترام کریں، عالم دین کے وقار کو سمجھیں۔ یہ مدرسے کے ٹوٹی چٹائی سے یہ علم کا فیض حاصل کرنے والے اور اکتساب علم کرنے والے ہوتے ہیں، جو بڑے صبر و تحمل کی زندگی گزارتے ہیں اور بڑی کٹھنائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور خاص طور پر مدارس اسلامیہ کی جو حالت ہوتی ہے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آخر مدرسے کے بچے ترقی کیوں نہیں کرتے ہیں، اسکول کے بچے آگے بڑھ جاتے ہیں، مدرسے کے بچے ترقی کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات صرف میں بتا کر اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری سماج میں، ہماری قوم میں جو کریم طبقہ کے لوگ مانے جاتے ہیں، جو بڑے پیسے والے مانے جاتے ہیں، بڑے سرمایہ دار مانے جاتے ہیں، ان کے بچے مدرسے میں کیوں نہیں آتے؟ کیا ان غریبوں کی صرف ذمہ داری ہو گئی ہے کہ وہ دین کو سنبھالے، دین کی خدمت کرے؟ اسی لیے ایک بات میں تلخ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج مدارس اسلامیہ کو ہم نے یتیم پروری کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ مدرسے میں بچے پلنے کے لیے آتے ہیں، پلنے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ مصطفیٰ کا دین اور مصطفیٰ کی شریعت سیکھ کر اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر حال میں آپ کو اس کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے، یہ مدارس اسلامیہ اگر نہ ہو تو ہمارے دین کی جو صحیح شکل ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آئے گی، دین کی جو صحیح صورت ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو دین کی صحیح صورت پیش کرنے والے اور دین کی صحیح شکل کو قوم کے سامنے پیش کرنے والے یہ پروڈکٹ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ یہ مدارس اسلامیہ سے تیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موڑ پر ہم مدارس کا تعاون کریں۔ بالخصوص آپ جس جلسے میں آئے ہوئے ہیں، یقیناً یہ مدرسہ اشرفیہ صوفیہ کا صحن وسیع و عریض ہے، آپ اس کا ہر موڑ پر تعاون کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ادارے کے تعاون کی توفیق عطا فرمائے، طالبان علوم نبویہ کے احترام کی توفیق عطا